الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا كفو له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأنفسنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہی کی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا فرمائے 7 آسمان، ومن الارض مثلہن، اور زمینیں ان کی طرح، یتنزل الامر بینہن، اترتا رہتا ہے اس کا حکم درمیان ان کے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ پاک اوپر ہر کام کی قدرت رکھنے والا، اور یہ کہ بے شک اللہ پاک تحقیق احاطہ کر رکھا ہے اس نے ہر چیز کا عزو علم کے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ثنا گو پتا پتا اے خدا یا دم بدم تیرا، ثنا گو پتا پتا ہے خدا یا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا، تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یہ 28واں پارہ ہے اور سورہ طلاق کی آخری آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ اللہ پاک اس کا معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں میں مشہور ہے ایک روایت کہ سیدنا آدم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام جب درخت کھا بیٹھے اور انہیں اور بی بی حوا کو جنت سے نکال دیا گیا تو عرصہ دراز روتے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے اور اسے مناتے پرچاتے رہے، لیکن اللہ پاک راضی نہ ہوا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ تو اپنے اس آخر الزمان پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم الف مرۃ بکل ذرۃ، ربا اس کے واسطے سے مجھے معاف کر۔ اللہ پاک نے پوچھا آدم سے کہ تجھے کیسے پتہ چلا اس کو تو میں نے ابھی تک پیدا ہی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی اور میں زندہ ہوا تھا تو میری نظر پڑی تیرے عرش پر، تیرے عرش کے ایک پائے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں سمجھا کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے، تو میں نے اس لیے اس کا واسطہ دیا ہے۔ اللہ نے جواب فرمایا کہ واقعی بات ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، لولاہ لما خلقتک، اگر وہ نہ ہوتا، اس نے نہ آنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت لوگوں کو سناتے ہیں اور ایک تیر سے دو شکار کھیلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے منظور فرمائی تھی۔ معلوم ہوا پیغمبروں کا اور ولیوں کا اور بزرگوں کا واسطہ دینا اور ان کے واسطے سے دعا منگوانا، دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سارا جہان جو ہے یہ بنا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ بالفاظ دیگر مقصود کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے نہ آنا ہوتا تو آسمان پیدا نہ ہوتے، حضرت نے نہ آنا ہوتا تو زمینیں نہ بنتیں، یہ سارا جہان بنا، پہاڑ بنے، درخت بنے، جانور پیدا ہوئے، انسان پیدا ہوئے، جنت جہنم وغیرہ وغیرہ۔ پھر مولوی شروع ہو جاتے ہیں تفصیل کے اندر ایک ایک چیز کا نام لیتے ہیں۔ یہ سارا جہان بنا ہے حضرت نبی علیہ السلام کے لیے، اور آپ مقصود کائنات ہیں۔ یہ دو مسئلے نکالتے ہیں اس ایک روایت سے۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ ایک تیر سے دو شکار کھیلتے ہیں۔ مسئلہ جو ہے وسیلے والا وہ تو مولانا صاحب کرات مرات آپ کو سمجھا اور پڑھا چکے ہوں گے، اور آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل اور زندگی میں برکات پیدا فرمائے اور مرتے دم تک اخلاص و استقرار کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی مجھے، ان کو اور سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آج دوسرا مسئلہ عرض کرتا ہوں مختصراً کہ کیا نبی علیہ السلام مقصود کائنات ہیں؟ یہ جہان سارا نبی علیہ السلام کے لیے بنا ہے، آپ نہ ہوتے تو یہ جہان ہی پیدا نہ ہوتا۔ یہ عقیدہ من گھڑت اور جعلی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ نہ قرآن میں ہے
قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ جاؤ، کسی بھی آیت کے اندر یہ عقیدہ مذکور نہیں ہے، موجود نہیں ہے، نہ صراحتاً اور نہ استنباطاً۔ اور نہ یہ عقیدہ 6 کتابیں ہیں حدیث پاک کی، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، ان 6 کتابوں میں ہے، نہ یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں ہے۔ یہ مسئلہ اور یہ عقیدہ یہ جعلی اور من گھڑت عقیدہ ہے، بلکہ اس کی حقیقت میں عرض کر دوں، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ غافرۃ کاملۃ، آپ نے جواہر القرآن میں لکھا ہے سورۃ حامیم احقاف کی ابتدا میں کہ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہودیوں نے یہ عقیدہ رکھا، لولا موسیٰ لما خلقت، لولا عزیر لما خلقت الافلاک، اگر عزیر علیہ السلام میں پیدا نہ ہونا ہوتا تو یہ جہان ہی پیدا نہ ہوتا۔ یہ سارا جہان بنائی عزیر علیہ السلام کے لیے ہے، اور عزیر علیہ السلام مقصود کائنات ہے۔ پھر اس کے بعد آئے عیسائیوں نے عقیدہ بنایا، لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاک، اگر عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا نہ ہونا ہوتا تو یہ جہان ہی پیدا نہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد آئے شیعہ، انہوں نے عقیدہ رکھا، لولا علی لما خلقت الافلاک، اگر علی علیہ السلام یعنی رضی اللہ عنہ پیدا ہونا نہ ہوتا تو یہ جہان ہی نہ بنتا، مقصود کائنات حضرت علی ہے۔ پھر آئے بعد والے لوگ، انہوں نے بنا لیا، لولا محمد لما خلقت الافلاک، اگر محمد علیہ السلام نے پیدا نہ ہونا ہوتا تو یہ جہان ہی پیدا نہ ہوتا۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس عقیدے کے موجد یہودی ہیں۔ یہ عقیدہ کہ حضرت نبی علیہ السلام پیدا نہ ہوتے تو یہ جہان پیدا نہ ہوتا، اس عقیدے کے موجد یہودی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ عقیدہ بنایا، لولا عزیر لما خلقت الافلاک۔ پھر اس کے پہلے مجدد جو ہیں وہ نصارہ، انہوں نے اس کی آ کر تجدید کی۔ دوسرے مجدد اس کے رافضی ہیں، سمجھا نا جی؟ تو یہ عقیدہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ عقیدہ گھڑا ہوا ہے یہودیوں کا، یہ وہاں سے نکلا ہے یہ عقیدہ، اور یہ پھر لوگوں میں پھیلتا چلا گیا۔ ورنہ حقیقتاً یہ لفظ یاد کر لو، مقصود کائنات اللہ پاک خود ہے، مقصود کائنات اللہ پاک خود ہے، کوئی مخلوق مقصود کائنات نہیں، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ عزرائیل، نہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، نہ کوئی پیغمبر، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 یکم و بیش جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، کوئی پیغمبر مقصود نہیں، کوئی ولی مقصود نہیں، مقصود کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے۔ اللہ نے اپنا علم اور اپنی قدرت دکھانے اور بتانے کے لیے یہ جہان بنایا ہے، سارا یہ جہان بنایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مقصود کائنات اللہ ہے۔ جہان کے ذرے ذرے سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے، درخت دیکھو، درخت کا ایک ایک پتا شہادت دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کا۔ جانور دیکھو، ہر جانور بتا رہا ہے اللہ کا علم اور اس کی قدرت، کہ اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک، اس کی قدرت کیا ہے اور اس کا علم کیسا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ آج تو دور ہے، ہاں جی، پرندے دیکھو، جانور دیکھو، درخت دیکھو،
حیوانات، نباتات، جمادات، جبال، ارض و سما، سارا جہان اور جہان کا ایک ایک ذرہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علم والی ذات ہے اور قدرت والی ذات ہے۔ اور علم بھی کیسا ہے اس کا، سبحان اللہ، ہر چیز کی ایک انتہا ہے، لیکن اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر چیز کی انتہا ہے، لیکن اللہ پاک کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، بارش کے قطرات، سینے کے راز، ما فی الارحام، جو کچھ اس جہان کے اندر ہے، اللہ پاک کو ہر چیز کا تفصیلی علم ہے۔ میرے اور آپ کے گھروں کے اندر درخت لگے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے درختوں کے پتے گر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنی پتے کھڑے ہیں اور کتنے گرے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے اور نہ ہم شمار کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کو میرے آپ کے گھروں کے درختوں کی بات نہیں ہے، ساری دھرتی پر، اس زمین پر جہاں جہاں جو درخت ہے، ہر درخت کے ایک ایک پتے کو اللہ پاک تفصیلاً جانتا ہے۔ اس کا علم محیط بکل شیء ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے۔ آج محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں کہ جی بارش ہوگی، ہاں جی، بارش کی پیش گوئی کرتے ہیں، بعض اوقات پیش گوئی درست ثابت ہوتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ لوگ اشکال پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بارش صرف میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان کے آخر کے اندر اللہ نے 5 علوم کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم بخاری شریف میں وہ حدیث پڑھ رہے ہیں ابھی، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کتاب الایمان میں۔ اس میں ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا آخری حصہ تھا، یعنی حجۃ الوداع کے بعد، اور بعض محدثین نے فرمایا کہ وفات حضرت آیات سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ ایک آدمی آتا ہے باہر سے، نوجوان اور بڑا خوبصورت، شدید و بیاض ثیاب، شدید و سواد شعر، اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال سر کے داڑھی کے نہایت کالے۔ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بندہ اسے پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ ولا یری علیہ اثر السفر، اور نہ اس پر کوئی سفر کے علامات تھے۔ آج کل کی طرح تو نہیں ہے کہ بندہ رات کو بس پہ گاڑی پہ بیٹھے صبح اترے ان کپڑوں کے ساتھ، وہ تو دور تھا، پیدل چلتے تھے لوگ، جو اونٹوں پر سفر کرتے تھے، ہاں جی، ساتھ کوئی گٹھڑی بھی ہوتی تھی، سامان ہوتا تھا، اور پاؤں پہ مٹی، کپڑے مٹی، اور نشانیاں بھی ہوتی تھیں۔ تو نہ تو مدینہ منورہ کا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، اور نہ باہر کا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ آثار سفر نہیں تھے۔ خیر، بات لمبی آیا، حضرت کے قریب بیٹھا، سلام کر کے سوال کیا حضرت سے، مل اسلام، و اسلام کیا ہے؟ پھر سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ پھر سوال کرتا ہے احسان کیا ہے؟ حضرت جواب دیتے رہے۔ پھر سوال کرتا ہے متی الساعۃ، تو قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یہ مسئلہ نہ مجھے معلوم ہے نہ تجھے معلوم ہے، نہ کسی سائل کو، نہ کسی مسئول کو، یہ مسئلہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، یہ لفظ پڑھے آپ نے، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں قیامت کا علم صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں، اسی حدیث کے اندر ہے کہ یہ جوان سوال جواب کر کے جب واپس چلا گیا، حضرت فرمایا ردوہ علیہ، بابا جاؤ اس کو میرے پاس لے آؤ، واپس لے آؤ اس کو۔ صحابہ بھاگے، کوئی ادھر وہ نہ ملا، وہ تو گیا اوپر، نیچے جا رہا ہوتا تو کہیں سے مل جاتا۔ آپ نے اس موقع پر بڑا عجیب بیان جاری فرمایا ہے، دل کی تختی پر لکھنے کے قابل، حیران ہوئی یہ بندہ۔ والذی نفس محمد بجدہ، والذی نفس محمد بجدہ، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ یہ حضرت کی قسم ہے۔ حضرت قسم اٹھایا کرتے تھے، قسم اٹھانے کا اگر کوئی موقع آتا، اور بھی الفاظ ہیں لیکن یہ لفظ آپ اکثر طور پر فرمایا کرتے تھے، والذی نفس محمد بجدہ، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے کے اندر محمد کی جان ہے۔ میری جان، میری حرکات، میرے سکنات، میرے ہر سانس کا قبضہ ہے جس ذات پاک کا۔ ہر سانس، ہر حرکت، ہر سکون، ہر ارادہ، ہاں جی، نبی علیہ السلام کا کس کے قبضے میں تھا؟ اللہ کے قبضے میں۔ والذی نفس محمد بجدہ مجتبہ علی منذ اتانی الا ان تکون هذه المرہ، 23 سالوں میں جب بھی میرے پاس جبریل آیا میں پہچان لیا کرتا تھا کہ یہ جبریل ہے، لیکن قسم خدا کی اس دفعہ میں نہیں پہچان سکا۔ ہاں جی، خدا کی قسم اس دفعہ میں نہیں پہچان سکا کہ یہ کون ہے، حتیٰ واللہ یہ چلا گیا تو پھر مجھے پہچان ہوئی کہ اوہ یہ تو جبریل تھا جو میرے پاس آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لوگ، میں نے کہا کہ حضرت نبی علیہ السلام کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، اور آپ قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اس ذات پاک کی قسم۔ اب فرماؤ نبی علیہ السلام جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جی ہم تو، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے خدا سچا، خدا کا پیغمبر سچا، اور خدا کا قرآن بھی سچا، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارشوں کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں جی بارش کو تو بتا رہے ہیں محکمہ موسمیات والے، ہاں جی، تو جواب یہ ہے کہ محکمہ موسمیات والوں کے پاس ہیں آلات، مشینیں، وہ آلات ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے، وہ آلات نہیں تو ان کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ ما تحت الاسباب علم ہے یہ، ہاں جی، جس طرح ڈاکٹر دل چیک کرتا ہے، پھیپھڑے چیک کرتا ہے، آلات ہیں تو ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے، نہیں تو ڈاکٹر میری طرح بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ہاں جی۔ اور دوسری بات سمجھنے کی ضرورت ہے، محکمہ موسمیات والے ایک بارش بتائیں گے، 2 بتائیں گے، 3 بتائیں گے، اللہ یہ نہیں فرما رہا۔ اللہ کہتا ہے اس وقت دھرتی پر جہاں جہاں بارش ہو رہی ہے، ہر بارش کے ہر قطرے کو میں جان رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں کتنی قطرے گرے، وہاں کتنی قطرے گرے، وہاں کتنی قطرے گرے۔ بارش نہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، جہاں جہاں بارش ہو رہی ہے ہر بارش کے ہر قطرے کو جاننے والا میں ہوں۔
یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہاں جی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ رحموں کے اندر کیا ہے۔ ہاں جی، کالا ہے، گورا ہے، تام الخلق ہے، ناقص الخلق ہے، کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں بھی وہی سوال کرتے ہیں جی آج کل تو الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، بتا رہی ہیں کہ بچہ ہے، بچی ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کب پیدا ہوگا۔ میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں، ڈاکٹر فوت ہو گیا بیچارہ، میں گیا ایک دن اس کے پاس تو ہنسنے، اس کی بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی، ہنسنے لگا، مجھے کہتا مول صاحب آؤ ادھر لطیفہ بنا ہوا ہے۔ کیا ہے لطیفہ جی؟ کہتا ہے میرے پاس ایک عورت آئی، بیوی اس کی لیڈ ڈاکٹر تھی نا، اس کے پاس آئی کہ چیک کرو، پیشاب چیک کرو میرا کہ مجھے حمل ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک مرد مریض آ گیا، اس نے بھی اپنا پیشاب دیا کہ چیک کرو مجھے شوگر ہے یا نہیں ہے۔ اب کمپاؤڈر کی غلطی ہو گئی، پیشاب جو ہے نا وہ مل جل گئے، مرد کا نتیجہ آ گیا کہ 3 مہینے کا حمل ہے۔ مرد کا نتیجہ آ گیا کہ 3 مہینے کا حمل ہے، عورت کا نتیجہ آ گیا کہ اس کو شوگر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علم ہے اسباب کے تحت، اسباب صحیح تو علم صحیح، اسباب غلط علم غلط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی صفت کیا ہے، وہ عورت کے بارے میں نہیں فرما رہا۔ او پوری دھرتی پر جہاں جہاں کوئی مؤنث ہے، عورت ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، ہر مؤنث کے رحم کو ہر وقت جاننے والا صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، او ہر وقت دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کس مؤنث کے پیٹ میں کیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ رحموں کے اندر کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے۔ ہاں جی، سچی بات پوچھو تو میں یہاں آیا بیٹھا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے جانا بھی ہے یا نہیں، کتنی عرصے بعد میں آیا ہوں۔ یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، سبحان اللہ کہو سارے کہو سبحان اللہ۔ جب انسان غور کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ربوبیت ہے، اور خاص طور پر 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی عجیب ہیں، ایک رزق اور دوسرا نکاح۔ ان 2 مسئلوں پر جب آپ غور فرماؤ گے تو حیرانی کے سوا کچھ جواب نہیں ملے گا۔ بعض اوقات بندہ خود چل کر جاتا ہے اپنا رزق کھانے کے لیے، اور بعض اوقات رزق اس کے پاس چل کر آتا ہے اس کو کھلانے کے لیے۔ اور ایسے ایسے اوقات اور ایسی ایسی جگہوں پر بندہ پہنچتا ہے جہاں جانے کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ آپ کھانا کھا رہے ہو، ایک اجنبی مہمان آ جاتا ہے، آپ اس کو ساتھ بٹھا دے تو بابا کھانا کھا میرے ساتھ، وہ کھانا کھانے لگ جاتا ہے۔ اس کا خیال ہی نہیں تھا کہ میں وہاں جاؤں گا کھانا کھاؤں گا، وہ آیا اتفاقی طور پر، آپ کھانا کھا رہے تو اسے ساتھ بٹھا دیا، اس نے کھا لیا۔ اب ظاہری طور پر تو ایک عمومی بات ہے، معمولی سی بات ہے، آ گیا کھانا کھا لیا، حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کو یہی رزق لے آیا تھا، رزق لے آیا تھا جو وہاں پہنچا ہے۔ وہ جو رزق جہاں اور جس وقت لکھا ہے اس وقت اور اسی جگہ کھانا ہے۔ میرے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے یہاں آنا ہے، منڈیالے آنا ہے، اور یہ فلاں چیز میں نے 8 بجے کھانی ہے، تو میں 8 بجے سے نہ پہلے کھا سکتا ہوں نہ بعد کھا سکتا ہوں، میں نے اسی وقت کھانی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ کہاں بیٹھ کر کھائے گا، جہاں بیٹھ کر کھانا لکھا ہے میں نے وہیں بیٹھ کر کھانا ہے، میں وہاں سے 1 انچ 1 فٹ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ بڑا عجیب نظام ہے اللہ پاک کا، اور اس طرح نکاح کا بھی نظام ہے، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔
وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا۔ ہاں جی، یہ تو آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہو، بندے ہوتے ہیں یہاں کے جی سفر کرنے کے لیے ویگن پہ بیٹھے، بس پہ بیٹھے، آگے گئے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی کہیں مرا، کوئی کہیں مرا، کوئی کہیں مرا، موت ان کو گھر سے لے گئی اور جہاں مرنا تھا وہیں موت آ گئی۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ ہمارے ہاں فوتگی ہوئی ہے، میرا ہمسایہ تھا، قریبی تعلق دار تھا، نوجوان، مرنے سے ایک دن پہلے اپنا کفن خود لے آیا، خود لے آیا، بیوی کو کہتا ہے یہ میرے کپڑے ہیں رکھ دے، میں کل پہنوں گا۔ نمازی تھا پکا، دوسرے دن صبح کی نماز پڑھی ہے، ملا ہے، ساتھیوں سے ملا ہے، بات چیت کی ہے ادھر ادھر، تھوڑی دیر بعد بندہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، جی حاجی ظفر فوت ہو گیا ہے جی۔ ہاں جی، اس کی بیوی نے وہ کپڑے اٹھا کے دیکھے کہ کل لے آیا تھا، مجھے کہتا تھا میں کل پہنوں گا، دیکھتی ہے تو وہ کفن ہے اس کا، اپنا کفن خود لے آیا اور اس نے وہی کفن پہنایا کیا۔ سبحان اللہ، سارے ساتھی کہو سبحان اللہ۔ یہ نظام الہی ہے، یہ سمجھ سے بھی بالا ہے، بندے کی عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ آخر میں اللہ نے فرما دیا ان اللہ علیم خبیر، اللہ کی ذات پاک بڑے علم والا اور بڑا خبردار ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، یہ سورۃ انعام کی آیت ہے۔ لکھا ہے مفسرین کرام نے، حقیقت اللہ جانتا ہے کہ سورۃ انعام جب نازل ہوئی تو لے آنے والا تو جبریل علیہ السلام ہے، 72,000 فرشتہ اور اس کے ساتھ نازل ہوا، اور یہ ایک آیت وعنده مفاتح الغیب والی 12,000 فرشتہ یہ ایک آیت لے آیا ہے۔ ہاں جی، یہ آیت اتنی عظیم الشان آیت ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، صرف اللہ کے پاس ہے مفاتح الغیب۔ ہاں جی، حضرت نے اس موقع پر یہ آیت بھی پڑھی ہے، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی چابیاں، غیب کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ وما تسقط من ورقۃ، اللہ فرماتے ہیں کسی درخت کا کوئی پتا گرتا ہے میں اس کو جانتا ہوتا ہوں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی دانہ زمین کی اندھیریوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی تر، کوئی خشک چیز، اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ سارا جہان اللہ نے اپنا علم بتانے کے لیے بنایا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ مقصود کائنات کون ہے جی؟ اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ نے اپنا علم اور اپنی قدرت بتانے کے لیے یہ سارا جہان بنایا ہے۔ اب یہ سورہ طلاق کی آخری آیتیں ہیں جی، ان کے اندر اللہ پاک نے یہی مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ یہ میں اس لیے کھول کر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ یاد رکھو یہ بات۔ یہ سورہ طلاق ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی کی ذات پاک ہے جس نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے، بیماری کے، تندرستی کے، خوشی کے، غمی کے، کاروبار بڑھانے گھٹانے کے، اولاد دینے نہ دینے کے، یتنزل الامر بینہن، اللہ ہی کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے، سارے حکم وہ خود کر رہا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، یا اللہ تو نے یہ 7 آسمان کیوں بنائے، 7 زمینیں کیوں بنائیں، ان کے بنانے میں تیری کیا حکمت ہے، ان کے بنانے میں کیا فائدہ ہے؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تم معلوم کر لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، تمہارے علم حاصل ہو جائے کہ اللہ پاک ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جناب، یہ تو میرا آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک قدیر علی کل شیء ہے، اللہ پاک ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں بندہ جائے جب حیران ہو جاتا ہے۔ میرے پاس اگلے دن ایک پیغام آیا ہے، میرے اوپر تو اس کا بڑا زبردست اثر ہے، جب بھی یاد آ جاتا ہے۔ پیغام میرے پاس آیا کہ جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے، بڑے عجیب لفظ ہیں، جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے، بھئی یہ کام ناممکن ہے، اسباب ہی نہیں ہے، نہیں ہونا، تو میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے، اسباب ختم، ڈاکٹروں نے کہہ دیا بس جی دعا کرو اللہ اس کو شفا دے ورنہ ہم مایوس ہیں، ہاں جی، جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے تو میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، لِتَعْلَمُوا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں نے یہ جہان اس لیے بنایا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، کوئی کام میری طاقت سے باہر نہیں ہے، بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ بھی تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بات کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا علم محیط پہ کل شیء ہے۔ اپنی قدرت اور اپنا علم بتانے کے لیے میں نے یہ جہان بنایا۔ اب جب اللہ نے صراحتاً وضاحتاً مسئلہ بیان فرما دیا ہے، اب ہمیں تو قرآن سے آگے ادھر ادھر جانے کی کوئی نہ اجازت ہے نہ ضرورت ہے، قرآن میں آ گیا مسئلہ، مقصود کائنات کون ہے جی؟ اللہ پاک ہے۔ باقی وہ روایت جو وہ پڑھتے ہیں وہ روایت کوئی حدیث نہیں ہے، وہ ایک جھوٹی اور جعلی حکایت ہے، من گھڑت حکایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، اس کو حدیث کہنا بھی گناہ ہے اور اس کو منبر پہ بیٹھ کے یا ویسے بیان کرنا بھی گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ ہاں جی، مولوی ہیں ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، جھوٹی روایتیں حکایتیں پڑھ کر سنا کر لوگوں کا انہوں نے دماغ خراب کر دیا ہے۔ صحابہ کرام عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ زبیر سے کہا کہ فلانا بھی روایتیں بیان کرتا ہے، حدیثیں، فلانا بھی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو بھی تو حضرت کا پرانا شاگرد ہے، تو بھی حدیثیں بیان کیا کر، تو کیوں نہیں بیان کرتا؟ تو میرے باپ نے جواب دیا کہ بات یہ کہ میں حضرت کا ساتھی ہوں، سفر حضر کا، سفر میں بھی ساتھ ہوتا تھا، حضر میں بھی ساتھ ہوتا تھا، کوئی بات حضرت کی مجھ سے مخفی نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں۔ لیکن میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ بولے جان بوجھ کر وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے، اسے ڈر کی بنا پر میں حدیثیں بیان نہیں کرتا۔ ہاں جی، وہ لوگ اتنی محتاط انسان تھے، آج کا مولوی کوئی احتیاط نہیں کرتا، جو بھی منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے، لوگوں کے عقیدے خراب کرتا ہے۔ میں تمہیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت کہ نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا آدم علیہ السلام نے اور ان کی توبہ منظور ہوئی، اور پھر اللہ نے فرمایا اگر وہ نہ ہوتا تو وہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جعلی جھوٹی حکایت ہے جس کا نام لینا بھی گناہ ہے۔ مسئلہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ
کہ مقصود کائنات کون ہے جی؟ اللہ پاک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو اپنا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا سچا تابعدار بنائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جو مریض ہیں اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک تنگ زندگی والی اولاد عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کروائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرمائے، جس بندے کی جو بھی جائے ضرورت ہے اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ